बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता खेल जो है वो नज़र आ रहा है कि खेल खेला क्या जा रहा है और खेल कौन खेल रहा है। इल्ज़ामात किसी पे कि फ़ौज को तकसीम किया जा रहा है, फ़ौज में बगावत पे उकसाया जा रहा है, फ़ौज में ये किया जा रहा है, अफ़वाज पाकिस्तान में ये कर दिया गया, वो फ़लाँ और फ़लाँ में पैदा करने की कोशिश की गई, इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई। तो इन फैक्ट अब चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। हिडन एजेंडा कुछ और है, हिडन खेल कुछ और है, और उसी खेल को दबाने के लिए ये सारे का सारा एक दो नंबर इंतहाई फाशिस्ट वाला खेल खेला जा रहा है। ना आइन ना कानून, कुछ भी नहीं, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है लोगों को। 10 माह की बच्ची जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में वो पहली सियासी कैदी के तौर पर सामने आई है, और आपने देखा होगा कि पूरा मीडिया उस बच्ची की किसी एक अखबार ने तस्वीर नहीं छाया की। इससे ज़्यादा मैनेजमेंट और इससे ज़्यादा जबर और इस्तबदाद क्या हो सकता है कि इतना कंट्रोल किया जा रहा है। और कंट्रोल कौन कर रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। कि 10 साल की बच्ची भी, वो भी महफूज नहीं है, और वो भी एक सियासी कैदी के तौर पे उसको लाया गया। तो ये है सूरत हाल। अब आते हैं, जरा चीजें खुल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता पर्त जो हैं वो खुल रहे हैं, स्क्रिप्ट सामने आ रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल, उनको उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, फौज में उन्होंने मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की, हुक्म अदूली करने की कोशिश की, और पता नहीं क्या क्या उन पर इल्जाम लगाए गए। और फिर उसके बाद लोगों को कहा गया, दानिश्वरों को, कि जनाब आप जरा इसको थोड़ा सा करें, क्योंकि गेम निकलती जा रही है। क्योंकि गेम वो है नहीं जो बताई जा रही है, गेम वो नहीं है जो बताई जा रही है, गेम वो है जो नहीं बताई जा रही, जो छुपाई जा रही है। तो बहरहाल सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उनको आज अदालत में पेश किया गया। तो अदालत में पेश करने के बाद ये जो कहा जा रहा था कि जनाब उनकी हाजिरी के लिए कोई नहीं आया, उनसे मुलाकात के लिए कोई नहीं आया, तो आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग आए हुए थे, डॉक्टर शीरी मज़ारी और दीगर, फैसल जावेद वगैरह सब आए हुए थे। उसकी रीज़न क्या थी, क्यों नहीं आए? इसलिए कि इन्होंने सबको गिरफ्तार करना था, कि जो जो मुलाकात के लिए आए, क्योंकि उस FIR में एक वसी छोड़ दिया गया है आगे मैदान, कि जिस जिसको चाहें आप उसको शामिल कर लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी किस्म की साजिश है जो कि तैयार हुई है। जो ये समझ रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, जो कि बिक नहीं रही, बैनुल-अक़वामी साजिश है, उसमें पता नहीं कौन कौन से मुल्क इन्वॉल्व हैं, ये कोशिश की जा रही है। तो इसलिए इनका था कि जैसे जैसे आएंगे हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। तो वो 48 घंटे उन्होंने गुजारे, और आज वो सबके सब आ गए, मुलाकात भी की। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने एक अदालत में स्टेटमेंट दी। उन्होंने एक तो बताया कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और फिर मेडिकल भी नहीं करवाया जा रहा, और जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में सबमिट की गई वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरा तो मेडिकल हुआ ही नहीं है। इसलिए क्योंकि कल ये खबर चलवाई गई कि जी मेडिकल रिपोर्ट हो गई है और किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशान नहीं। फिर उन्होंने एक बात बताई, और वो ये कही कि आप ये देखें कि उन पर इल्ज़ाम क्या है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो फ़ौज के अंदर बगावत पे उकसा रहे हैं, ये है। अब उनसे सवाल, उन्होंने बताया कि मुझसे तहकीकात के दौरान पूछा क्या जा रहा है बार बार, दो बातें, इमरान खान साहब खाते क्या हैं, ये उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं। अब ये खाने का सवाल क्यों किया गया, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब बता चुके हैं, और PTI ये इल्ज़ाम आयद कर चुकी है कि इमरान खान साहब को खाने में जहर देने की कोशिश की जाएगी या की जा चुकी है। फिर एक मुलाजम भी कल्टीवेट हुआ था, मुलाजम भी पकड़ा जा चुका है, जिसने जासूसी के आलात लगाए थे या लगाने थे इमरान खान साहब के कमरे में, और वो भी पकड़ा जा चुका है। अब डॉक्टर शहबाज गिल से पूछा जा रहा है इमरान खान साहब खाते क्या हैं। तो नंबर 1, नंबर 2 क्या पूछा गया उनसे, नंबर 2 ये पूछा गया, जो उन्होंने बताया अदालत में, कि आप जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार मिले हैं, जनरल फैज़ हमीद से आप कितनी बार मिले हैं, और उनसे कितना राब्ता है। तो ये 2 बातें ख़ास तौर पे। तो अब आप खुद सोचिए कि फ़ौज में मुनाफरत कौन फैला रहा है, और फ़ौज में ये सब कुछ
کیا ہو رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام ہر جگہ پہ لے لے کر یہ سارا کچھ ڈرایا گیا، خوف و ہراس پھیلایا گیا؟ اور یہ خرم دستگیر صاحب بھی بتا چکے ہیں، جو وزیر ہیں اس وقت کیبنٹ کے شہباز شریف کے، جاوید لطیف صاحب بھی بتا چکے ہیں، کیبنٹ ممبر ہیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ہے کیا؟ اس پہ ذرا سوچنے کی بات ہے، آگے جا کے میں اس پہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ڈاکٹر شہباز گل کا کیس کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں، مرا ہوا چوہا بھی نہیں نکلا۔ ان کو جی 2-3 دن رکھا گیا، کیونکہ ایک دن پہلے رکھا، 2 دن بعد میں رکھا، 3-4 دن ہو گئے ہیں۔ تو ان سے یہ چیزیں پوری، اس دوران ان کے ملازم کے گھر پہ ریڈ ہوا، اس کی بیوی کو بیچاری کو وہ جیل میں پڑی ہے، اور 10 سال کی بچی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ جیل میں ہے، اور کوئی نام نہیں لے رہا۔ اتنا میڈیا اتنا آزاد ہے، اتنا انسانی حقوق کا علمبردار ہے ہمارا اور دانشور، کہ اس کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور ایک آدھ ٹی وی چینل پہ بھی چل رہا ہے، اور وہ بھی اب آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل جب میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو بہت کوشش کی گئی کہ جن کو اور ریمانڈ دے دیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بتا دیا کہ مجھ سے تو یہ باتیں پوچھ رہے ہیں، مجھ سے تو کوئی چیز پوچھی نہیں، ریکوری کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ وہ کاغذ لینا، دستاویزات لینی ہے، جسے وہ اپنا اسکرپٹ لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے تو کچھ نہیں پوچھا جائے، مجھ سے تو یہ 2 باتیں پوچھی جا رہی ہیں، بار بار پوچھی جا رہی ہیں۔ پھر ڈاکٹر شہباز گل کو یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں، یعنی کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے وہ بھی انکار کر دیا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور جو کہا وہ میں جانتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارے کام سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے وہ جو 3rd ڈگری استعمال کی جاتی ہے وہ بھی کی گئی۔ اس دوران انہوں نے بتا دیا عدالت کو۔ اب میجسٹریٹ صاحب نے کیا کیا؟ میجسٹریٹ صاحب نے جب ظاہر ہے اب یہ پہلی دفعہ میں پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہا ہوں، پہلی دفعہ کہ پاکستان کی ماتحت عدلیہ ماشاءاللہ سے اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ وہ بھی اب پریشر کو سائڈ پہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں، میرٹ پہ اور دھڑلے سے۔ یہی کچھ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوا تھا، ان کو بھی ماتحت عدلیہ نے اٹک بھی، پنڈی بھی، اور ایک نہیں چکوال سے انہوں نے نہیں ملا، پنڈی اور اٹک دونوں ماتحت عدلیہ، دونوں میجسٹریٹ سول ججز صاحبان نے وہ اٹھا کے پھینک دیا تھا الزام ردی کی ٹوکری میں، اور ان کو ڈسچارج کر دیا تھا، FIR ہی خارج کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ دوسرا موقع میں نے دیکھا کہ اب بھی ایسا ہی ہوا، اور اب بھی میجسٹریٹ صاحب نے پھر عماد یوسف صاحب کے معاملے میں ہوا، ARY کے ہیڈ آف نیوز، وہ بھی ماتحت عدلیہ میجسٹریٹ نے اٹھا کے پھینک دیا وہ مقدمہ، اور ان کو ڈسچارج کر دیا، اور آئے تھے ان کے لیے ریمانڈ لینے کے لیے، فزیکل ریمانڈ پہ جوڈیشل ریمانڈ، لیکن عدلیہ نے یہ کیا، اٹھا کے پھینک دیا، کیونکہ کچھ جان نہیں ہے۔ ایک پلاننگ کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری پلاننگ فلاپ ہو رہی ہے۔ اب یہی کچھ ہی ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، ڈاکٹر شہباز گل کو بھی میجسٹریٹ صاحب نے فارغ کیا، اور انہیں فزیکل ریمانڈ سے انکار کر دیا، اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر کر دیا۔ اب جوڈیشل ریمانڈ مین جیل میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ضمانت کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ تو ابھی ان کو لے جایا جا رہا تھا کہ حکم آیا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے بتایا ہوگا اوپر کہ جناب یہ ہو گیا، اور وزارت داخلہ اور سارے لڑکھڑا گئے ہوں گے، اور یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت ہی ایک ہم نے بین الاقوامی کانسپریسی اور بین الاقوامی کانسپریٹر پکڑا تھا۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ ان کو پھر بلایا گیا، حکم دیا گیا کہ ان کو واپس لے کے آئیں، واپس آ کے پھر ان کو دوبارہ بخشی خانہ۔ وہ پتہ چلا کہ جی یہ تو کورٹ آرڈر ہے، بھیجا جا رہا ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل، تو ان کو واپس کیسے آ گئے؟ تو پتہ چلا کہ حکم آیا تھا، لہٰذا ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ پولیس نے بھی بتا دیا جو ساتھ تھی کہ اوپر سے حکم آیا، ہم نے واپس بلا لیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک اپلیکیشن فائل کی جا رہی ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے سامنے، ایڈیشنل سیشن صاحب کے سامنے اپلیکیشن فائل کر دی گئی۔ پھر ادھر ایڈوکیٹ جنرل پہلے تو انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کہا کہ یہ اپلیکیشن ناقابل سماعت ہے، وہ تو آرڈر ہو چکا ہے، یہ میرے سامنے کیوں آئے آپ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سنیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب آ رہے ہیں۔
ایڈوکیٹ جنرل صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم پروسیکیوٹر تعینات کر رہے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر آ گیا، وہ آرگومنٹس کرنے لگے تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب درمیان میں آ گیا، انہوں نے کہا یہ آپ کیسے آرگومنٹ کر رہے ہیں؟ تو جج صاحب بھی حیران ہوئے کہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر یہ ہیں اور ان کو ایڈوکیٹ جنرل کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو پھر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا جی نہیں ہمیں ان کا ریمانڈ چاہیے، ہم نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنا ہے، وہ آپ کو سامنے اس کیس کے حقائق سامنے لے کے آئیں گے. تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب آئیں. پھر اس میں بریک لی گئی، پھر 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر 2 بجے دلائل ہوئے، پھر 3 بجے اناؤنس کرنی تھی ججمنٹ. تو کھلبلی سی مچی ہوئی تھی. تو وہی ہوا، میرٹ پہ فیصلہ کرنا تھا، ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا اور جو پولیس کی درخواست تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا اور ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب ڈاکٹر شہباز گل کے جو اپلیکیشن ہے اس کے نیچے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تفتیش میں کہ ہم نے فلاں کو بھی کرنا ہے، فلاں کو بھی، بہت سارے لوگوں کے وارنٹ بھی لیے ہوئے ہیں. ان میں کچھ جرنلسٹ بھی ہیں اور ان میں کچھ پولیٹیشینز بھی ہیں کہ بوقت ضرورت جیسے جیسے کسی کو قابو کرنا ہوگا اس کیس میں ڈھل لیا جائے گا اور یہ جو ایف آئی آر ہے اب اس کو پھیلاتے جائیں گے. تو مقصد صرف ایک ہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور جنرل فیض حمید صاحب سے کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ جنرل فیض حمید صاحب بھائی کورک وہ ڈی جی سی رہے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اس کے بعد پھر آپ کے ہیڈ کوارٹر میں پوسٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر کور کمانڈر پشاور ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو اب کور کمانڈر بہاولپور لگا دیا گیا ہے. تو تصور کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سوچیں کہ جنرل فیض حمید کو مسلم لیگ نواز بھی کور کمانڈر ہیں، وہ نام ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ کون ہے؟ ایک کور کمانڈر ہے، سرونگ ہے، 3 اسٹار جرنیل ہے، اس کو پیپلز پارٹی بھی ٹکا کے رگڑے لگا رہی ہے، اس کو مسلم لیگ نواز بھی ٹکا کے رگڑے لگا رہی ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ دانشور جو ہے نام لے لے کے اس کو رگڑا لگا رہے ہیں. 3 اسٹار جرنیل ہے، سرونگ جرنیل ہے، اور کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی، کسی کے خلاف. بلکہ ایک بندے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی فیض حمید صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا کتنا رابطہ ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے تو 75 سالہ تاریخ میں، اپنی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اور اپنی پوری عمر میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے افواج پاکستان کے جرنیلوں کو، ان کی لیڈرشپ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پھینک دیا ہو اور جو مرضی چاہیں کریں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. ایون آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے یہ سب کچھ کس طرف جا رہے ہیں حالات و واقعات. اگر فرصت ملے تو ضرور سوچئے گا. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.